عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے اس رویے سے رجوع نہیں کرتی، اپنی حرکات پر، اپنے افعال پر غور و فکر نہیں کرتی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ اپنی بچگانہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، جب ایک انسان ایمان نہیں لاتا تو وہ طرح طرح کے اعتراضات گھڑتا ہے، طرح طرح کے جوازات پیش کرتا ہے جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کرنا ہے، تو اس کائنات میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں، بے شمار چھپی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں، اور بے شمار ظاہری اور اعلانیہ طور پر چیزیں موجود ہیں جو ہمیں اس حقیقت کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دسترخوان نازل ہو، ہم اس پر اطمینان سے ساری چیزیں کھائیں تاکہ ہمارا یقین آپ کی ذات پر مضبوط ہو جائے کہ آپ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور ہم بھی گواہی دینے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں میں سے اچھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی خواہش نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے ایسا دسترخوان نازل کرے جو نعمتوں سے بھرا پڑا ہو، اور ایسا دسترخوان جو نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا ہو نہ اس کے بعد کسی کو دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دسترخوان نازل کرنے کے باوجود جو لوگ میری دعوت پر ایمان نہ لائے، جن لوگوں نے میرے طرح زندگی اختیار نہ کیا، تو میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جہاں تک تمہاری ہدایت کے لیے جو چیزیں درکار تھیں، جو اسباب درکار تھے، وہ میں نے تمام کے تمام پورے کر دیے، لیکن اب بھی تم بے جا مطالبات کر رہے ہو، اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے ہر مطالبے کو پورا کرتا چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پر دسترخوان نازل کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، جس نے ناشکری کی، تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ وہ دسترخوان نازل کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دسترخوان کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے، لیکن ان میں سے بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب ہم ان اسباق کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات اور ان کی دعا سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ جب اس ذات نے کسی کام کو کرنا ہو، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی طریقہ کار کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب ذات کسی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو صرف کن کہنے سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سے ہمیں جو دوسری چیز
سبق کے طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کون میرا مددگار ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تمہارے مددگار ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو افراد اللہ تعالیٰ کی دعوت پر نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور بلا شبہ ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اجتماعیت کا ساتھ دیں، ہم اس تنظیم کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اس گروہ کے ساتھ جڑ جائیں جو خیر و بھلائی کا کام کرنے والی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق کے طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی دوست تمہارا وہی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، جو صرف اور صرف اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، کہ وہی انسان تمہاری دوستی کے لائق ہے۔ اور جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے جن کا عقیدہ، جن کا ایمان یہ ہے کہ اس دنیا ہی میں نفع اور نقصان کو سمیٹنا ہے، جو اس دنیا میں نفع اکٹھا کرنے سے محروم رہا، ناکامی اسی کا مقدر ہے، اور اس دنیا کے نقصان کو وہ ہمیشہ کا نقصان سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے دوستی کرنے سے منع کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سے نظر آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے تذکرہ ان الفاظ میں موجود ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کہ تورات میں نازل ہوئیں، اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لے کر آؤں جس کا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا۔ جب ایک انسان پیدائش کے پہلے مرحلے پر ہوتا ہے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزات کی وجہ سے 3 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو انہوں نے گود میں کلام کیا، جس کا تفصیلی ذکر آپ سن چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بچہ جس نے ایک عبادت گزار، ایک ولی اللہ جریج کی بے گناہی کی صفائی پیش کی تھی۔ جریج کے جس پر بے گناہی کا جس پر زنا کا الزام لگ چکا تھا، جس پر بدکاری کا الزام لگ چکا تھا، تو وہ بچہ جس کی والدہ نے چروائے کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کیا، اور ان ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا، اور جب بچہ پیدا ہوا اس خاتون سے پوچھا گیا کہ یہ کس کے ساتھ ملاپ کا نتیجہ ہے، کس انسان کے چھونے کا نتیجہ ہے، تو عورت بہکاوے میں آ کر کہتے یہ جریج کی کاروائی ہے۔ تو وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ جریج میرا والد نہیں ہے، میرا والد تو وہ چرواہ ہے جس کے ساتھ عمل کے نتیجے میں میں اس دنیا میں وجود میں آیا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا وہ شخص ہے جو ماں کی گود میں تھا، ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں دیکھتی ہے کہ ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ ایک عربی گھوڑے پر جا رہا ہے، اور وہ جوان بڑا وجیح ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اس جیسا بنانا۔ تو بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ بچے کی والدہ دیکھتی ہے کہ لوگ ایک خاتون کو مار پیٹ رہے ہیں، تو بچے کی والدہ اس خواہش کا اظہار کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ وہ بچہ پھر دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان کہ جو گھوڑے پر جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا انتہائی ظالم سردار ہوتا ہے، اور جو وہ خاتون جس خاتون کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے
وہ معصوم ہوتی ہے، اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے گود میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے یہ وہ 3 بچے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گود میں کلام کیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو جانا اور ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس سے ایسی حاجات اور ایسی ضروریات مانگنی چاہیے کہ جن ضروریات کے پیچھے ہماری زندگی کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔